میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت پیش کی، کلمے کی دعوت پیش کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ستایا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ان کی زندگی دوبھر کر دی گئی۔ مسلسل 13 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی خدمت انجام دی، اور اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن سے روک دیں، اس دعوت سے روک دیں جس کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کیسی کیسی سازشیں کی، قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب یہ کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو وطن سے باہر نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ کفار و مشرکین اپنی چالیں چل رہے تھے، اپنی تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت اپنی چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جس کے خلاف اللہ رب العزت چال چل دے تو پھر اس کو مات ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ لوگ آرام سے بیٹھے نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کی تمام تر کوششیں کی گئی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقط نصرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ منکرین حق نے، حق کے انکار کرنے والوں نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، اور وہ دو لوگوں میں سے ایک تھے، یعنی آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکون نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فوج سے ان کی مدد فرمائی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین حق کے کلمے کو نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو بول پہلے سے ہی اونچا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت میں نکلے۔ 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ گزیر رہے۔ دشمن آپ کے پیچھے تھے۔ سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ تک پہنچ گئے، لیکن انہوں نے ایسی علامتیں دیکھی کہ جن علامتوں کے دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کیا اور واپس ہو گئے۔ اس درمیان میں جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پناہ گزیر تھے، پناہ لیے ہوئے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشوار گزار راستوں سے ہو کر کے غار ثور آیا کرتی تھی کھانا لے کر کے. جب آپ ہجرت فرما کر 3 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر آپ کا استقبال کیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کی آبادی سے باہر نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے اور وہ یہ نغمہ گا رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کہ وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہمارے لیے نکل آیا ہے. وجب الشکر علینا ہمارے اوپر شکر واجب ہے. ما دعا للہ داعی جب تک اللہ کے لیے پکارنے والا پکارتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہم کام جو مدینہ منورہ پہنچ کر کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات کو قائم کیا, بھائی چارہ قائم کیا. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور انصار صحابہ کرام نے اس مواخات کو, اس بھائی چارے کو بحسن و خوبی انجام دیا, اس کو نبھایا. اپنی جائیداد میں, اپنی پراپرٹی میں ان کو آدھا آدھا حصہ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی. فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم کہ انصار صحابہ کرام مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا یہ اپنے دلوں میں اس چیز کی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کرتے جو چیز مہاجرین صحابہ کرام کو دے دی جاتی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ کہ ان کو سخت ضرورت ہی کیوں نہ. انصار صحابہ کرام نے ایثار کا جو جذبہ پیش کیا, جو نمونہ پیش کیا, پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر کے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. یہودیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تاکہ آپسی خانہ جنگی نہ ہو, امن و چین اور سکون کا ماحول رہے, جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس درمیان جنگ احد, جنگ بدر, جنگ خندق, یہ ساری جنگیں ہوئی. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمایا اور مکہ فتح ہو گیا. یہاں سے اللہ رب العزت نے اسلام کو قوت, شوکت اور طاقت عطا فرمائی. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے. تو یہ ہجرت کا جو عمل تھا اس نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا. اللہ رب العزت نے اس ہجرت کو ایسا مؤثر بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کامیابیاں ملتی چلی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا آپ سے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ ہمارے رسولوں کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا. ہجرت کا عمل بہت ہی اہمیت کا حامل عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا اور ہجرت اس کے پہلے کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. دوستو جب فتح مکہ ہو گیا, اسلام کو شان و شوکت عطا ہو گئی, اسلام کو غلبہ عطا ہو گیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں, ولیکن جہاد و نیت لیکن اب جہاد ہے اور جہاد کی نیت ہے. یہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا نقطۂ آغاز ہجرت کو اسی لیے قرار دیا کہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے اللہ رب العزت نے ہجرت کے عمل سے وہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.